الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوتهم واتبع بهديهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما ثبت بالنبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام صوبہ مدھیہ پردیش کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم سیندوا سے تشریف لانے والی اساتذہ کی بابرکت جماعت، ہمارے علاقے کے قدیم حافظ استاد الاساتذہ جناب حافظ حنیف صاحب، اس علاقے میں دینی فکر اور دینی جذبے کو لے کر ایک ایک بستی اور ایک ایک گلی کو چھان لینے والے مکاتب کے ذمہ دار جناب مولانا جابر صاحب، گھاٹ نیچے کے مختلف علاقوں سے تشریف لانے والے حضرات علماء اکرام، ائمہ اعظام، مختلف دینی اداروں کے ذمہ داران اور ٹھاکلی کھیڑا کے غیرت مند دینی مسلمانوں، عفت مآب، عزت مآب ماؤں بہنوں اور انتہائی محترم طلباء و طالبات، آج کا ہمارے مکتب کا، ہمارے مدرسے کا یہ اجلاس کئی معنی اور کئی پہلو سے بہت اہم ہے۔ اجلاس مکتب کا ایک عنوان ہے، اس نسبت پر الحمدللہ ہمارے علاقے میں ایک بڑی تعداد علماء کی تشریف فرما ہے۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ ہم ان بزرگوں سے، ان اکابرین سے استفادہ کریں، ان سے نفع اٹھائیں۔ کوشش اس بات کی ہو کہ ہمارا آج کا یہ ہونے والا اجلاس ہماری زندگی اور ہمارے علاقے میں ایک صالح انقلاب لانے کا ذریعہ بن جائے۔ قابل تکریم ساتھیوں، اس وقت میں بڑی اہم ضرورت ہے عمل کی، بڑی اہم ضرورت ہے عمل کی۔ گرچہ اس وقت بہت تھوڑی سی تعداد یہاں پر تشریف فرما ہے، لیکن رب تعالیٰ کی ذات عالی سے اس بات کا کامل یقین ہے کہ جو باتیں اہل علم اس مجلس سے بیان کریں گے، اگر ان باتوں کو ہم نے ایک تھوڑی سی تعداد نے بھی جی پر لے لیا، ایک تھوڑی سی تعداد نے بھی اس پر عمل کو ٹھان لیا، تو یہ تھوڑی سی تعداد ہی پورے علاقے میں ایک صالح انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمتن متوجہ ہو کر، پوری طرح ادھر متوجہ ہو کر بات کو سنیں۔ ہمارے علماء کرام بھی تشریف فرمائیں، ان کی طرف سے بھی انشاءاللہ بہت قیمتی باتیں آئیں گی، اور عمل کی نیت سے سنیں، اشاعت کے جذبے سے سنیں، اپنے آپ پر اور علاقے میں نافذ کرنے اور لاگو کرنے کی نیت سے سنیں۔ سب کریں گے انشاءاللہ؟ سب کہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ قابل تکریم ساتھیوں، مکتب کا یہ جلسہ ہے، ہمارے علاقوں میں مکاتب کی تعلیم اصل میں ایک صالح نسل تیار کرنے، ایک کامیاب پیڑھی تیار کرنے، ایک بہترین تربیت یافتہ نسل تیار کرنے کے سلسلے کا ایک اہم حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے والدین کے ذمے اولاد کی تربیت رکھی ہے۔ ماں کو کہا گیا
الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ماں کو گھر میں رکھ کر اپنے بچوں کو جنت کی طرف لے جانے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یہ جہاں ماں کی فضیلت کو بتلاتی ہے یہ بات، یہ حدیث، وہیں پر یہ ماں کی اہمیت کو بھی بتلاتی ہے، ماں کی ذمہ داری کو بھی بتلاتی ہے کہ ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے قدموں کو جنت کی طرف لے جائے تاکہ اولاد اس کی پیروی کرتے ہوئے، تاکہ اولاد اس نقش قدم پر چلتے ہوئے، تاکہ اولاد اس کی بات مانتے ہوئے، تاکہ اولاد اس کی عمل کی نقل کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے جنت میں چلی جائے۔ الجنت تحت اقدام الامہات کا یہ مطلب بھی ہے۔ اور جو ماں خود جنت کے راستے پر نہ ہو، جو ماں خود عمل سے کوری ہو، جو ماں خود اپنے اوقات صرف موبائل چلانے میں ضائع کرتی ہو، وہ جب خود جنت کے راستے پر نہیں تو پھر اس کے پیچھے اولاد کہاں جنت میں جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاً ماں باپ کی ذمہ داری دی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری قرار دی ہے اولاد کی تربیت۔ ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، الرجال قوامون علی النساء، باپ کی ذمہ داری، مرد گھر کا سربراہ ہے، تمام امور کا نگہبان ہے، تمام امور کا نگہبان۔ اصلاً ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اولاد کی تربیت کا ایک اہم حصہ مکتب کی تعلیم ہے، جہاں پر دین کی بنیادی تعلیم، قرآن مجید کی صحت کے ساتھ تعلیم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم، نمازوں کا طریقہ، عبادات کا طریقہ، مختلف دینی امور، دینی اعمال سکھلائے جاتے ہیں۔ مکتب اس نظام تربیت کا ایک اہم پڑاؤ، ایک اہم رکن ہے۔ حقیقی ذمہ داری والدین کی ہے، حقیقی ذمہ داری والدین کی ہے۔ جس طرح صرف کسی اسکول میں بچے کو بھیج کر ایڈمیشن کرا کر اس کی تعلیم کی طرف سے مطمئن نہیں ہوا جا سکتا جب تک کہ گھر پر اس کی نگہبانی نہ کی جائے، اسی طرح صرف کسی مکتب میں بھیج کر بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف سے مطمئن نہیں ہوا جا سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مکتب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کی خود فکر کریں، خود اپنے جی پر لیں کہ اولاد کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے، اور اولاد کو دینی تعلیم دلانا اور ان کی تربیت کرنا از حد ضروری ہے۔ ہر بندے مومن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہر بچے کو دین کی بنیادی تعلیم ضرور دے، دین کی بنیادی تعلیم ضرور فراہم کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے آپ نے اسلام کی دعوت دی اسی وقت سے یہ نظام تعلیم امت میں جاری فرمایا، دار ارقم قائم فرمایا۔ دار ارقم مکہ مکرمہ میں ایک تعلیم گاہ قائم فرمائی۔ ابھی مسلمانوں کی ریاست قائم نہیں ہوئی، ابھی مسلمان اسلام کا نام لے نہیں سکتے، اپنے ایمان کا اعلان نہیں کر سکتے، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے، لیکن تعلیم گاہ قائم ہو گئی کہ جو بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، جو بھی ایمان لا رہا ہے، چاہے خاموشی کے ساتھ خفیہ طریقے پر، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تعلیم گاہ میں آئے، یہاں آ کر علم حاصل کرے۔ اور اگر کوئی خاتون ہے، کوئی معذور ہے، کوئی کسی وجہ سے اس تعلیم گاہ تک نہیں آ سکتا ہے، تو آپ نے معلم طے کیے کہ خباب جاؤ، فاطمہ کو قرآن مجید کی اتنی آیات نازل ہو گئی ہیں، فاطمہ کو اور ان کے شوہر کو وہاں پر پڑھا کر آؤ، وہاں پر سکھلا کر آؤ۔ تعلیم کا نظام اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدا سے قائم فرمایا۔ مدینہ طیبہ میں اسلامی ریاست بعد میں قائم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے روانہ فرما دیا کہ وہاں پر چند لوگ ایمان لے آئے ہیں، دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم ان کے لیے ضروری ہے، ان کو جا کر تعلیم دینا شروع کر دو۔ ایک سال بعد آپ نے ہجرت فرمائی، ایک سال بعد وہاں پر ریاست مدینہ قائم ہوئی، ایک سال بعد وہاں اس ریاست کے تمام شعبے قائم ہوئے، لیکن تعلیم کا شعبہ ایک سال پہلے قائم ہو گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا، طلب کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے ذمے اس کا حاصل کرنا، طلب کرنا فرض ہے۔ طلب کا مطلب راہ چلتے کوئی بات سن لینا نہیں ہوتا۔ طلب کا مطلب موبائل کی اسکرین پر کوئی شارٹ دیکھ لینا، موبائل کی اسکرین پر کوئی کوٹ پڑھ لینا نہیں ہوتا۔ طلب کا مطلب فکر، محنت، جستجو کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ طلب کہلاتا ہے۔ طلب العلم، علم کا طلب کرنا،
علم کا طلب کرنا یعنی اتنا علم حاصل کرنا، علم کا طلب کرنا یعنی اتنا علم جو مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ضروری ہے۔ مسلمان کو جتنی چیزیں پیش آنے والی ہیں اپنی زندگی میں، جو جو چیزیں پیش آتی جا رہی ہیں اپنی زندگی میں، اس سے متعلق اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کو سیکھنا فریضۃ، فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرض کا مطلب علم کے حاصل کرنا، فرض ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ نماز کے فرض ہونے کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نماز کے فرض ہونے کا مطلب نماز فرض ہے یعنی اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اس کے لیے اپنے بدن کا پاک کرنا فرض ہے، اپنے کپڑوں کا پاک کرنا فرض ہے، ایک پاک جگہ کا نماز ادا کرنے کے لیے تلاش کرنا فرض ہے، اس کے لیے وقت کا معلوم کرنا فرض ہے، اس کے لیے قبلے کی سمت کا معلوم کرنا فرض ہے۔ جتنی اسباب نماز کے حصول کے لیے ہو سکتے ہیں، جن جن اسباب کے ذریعے نماز کا عمل وجود میں آ سکتا ہے، ان تمام اعمال کا کرنا لازمی، ضروری، فرض ہے۔ نماز کی فرضیت کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں۔ علم کے فرض ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علم کے فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علم، اس لازمی علم کے حاصل ہونے کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں ان تمام کو بہم پہنچانا یہ امت کے ذمے، ہمارے آپ کے ذمے فرض ہے۔ فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، یعنی تعلیم ضروری ہے، علم ضروری ہے، یعنی علم کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے واسطے مکتب میں بھیجنا ضروری ہے، مکتب کا قائم کرنا ضروری ہے، مکتب کے لیے معلم کا رکھنا ضروری ہے، معلم کی تنخواہ کا نظم کرنا ضروری ہے، وہاں پر آنے والے طلبہ طالبات کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کو پورا کرنا، یہ لازمی ہے، ضروری ہے، فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر طلب العلم فریضۃ کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ الحمدللہ ایک لمبے وقت سے ہمارے یہاں پر ہماری اس بستی کے اندر مکتب جاری ہے، اور الحمدللہ کئی لحاظ سے علاقے میں ہماری یہ بستی اور ہمارا یہ مکتب ممتاز ہے۔ طلبہ کی کثرت کے لحاظ سے ہماری بستی کے اندر حفاظ کی ایک تعداد ہے، اس علاقے کے اندر الحمدللہ حفاظ کی، علماء کی ایک تعداد ہے، تعلیم یافتہ افراد کی ایک تعداد ہے۔ اگر میں آگے بڑھ کر کہوں اس علاقے کے بارے میں، اس وقت میں اس علاقے کے اندر اگر کوئی تعلیمی انقلاب آ سکتا ہے، اس علاقے کے اندر اگر کوئی تعلیمی آندولن ہو سکتا ہے، کوئی تعلیمی تحریک اس علاقے کے اندر کوئی جاری کی جا سکتی ہے، اس علاقے کے اندر نسلوں کی بہتری، نسلوں کی تربیت اور نسلوں کی کامیابی کے لیے کوئی بیڑا اٹھایا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے غالباً سب سے موزون وقت یہ ہے۔ اس وقت الحمدللہ ہمارے یہاں پر ایک بڑی تعداد والدین کی وہ ہے جو اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے فکر مند ہیں، ایک بڑی تعداد وہ ہے جو حفاظ اور علماء ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ایک بڑی تعداد عصری تعلیم یافتہ اسکولی کالج کی تعلیم سے استفادہ کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت ہمارے علاقے میں موجود ہے۔ اگر اس وقت میں ہم نے اس بات کی فکر و کوشش کر لی کہ ہماری یہ بستی اور ہمارا اطراف، ہمارا یہ علاقہ تعلیمی اعتبار سے ممتاز ہو جائے، اگر ہم نے اس بات کی فکر کر لی تو یقیناً ہو جائے گا۔ سب سے پہلے لازمی اور ضروری ہے کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے مکتب میں، ہمارے علاقے کا ہر بچہ مکتب میں تعلیم حاصل کرنے والا ہو، ہر بچہ لازمی طور پر مکتب پہنچے، جن جگہوں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، مکاتب میں پڑھنے والے طلبہ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ایک تعداد کو جب ہم اپنے مکتب میں بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں کہ بچوں کی ایک بڑی تعداد ہے، تو ہم ایک بہت بڑی اس تعداد سے غافل رہ جاتے ہیں جو ابھی اپنے گھروں کے اندر ہے۔ مثال کے طور پہ بستی کے اندر 200 مسلمانوں کے مکان ہیں، 200 مسلمانوں کے مکان کا مطلب ہوتا ہے اس بستی کے اندر اسکول جانے کی عمر کے 600 بچے ہیں، مکتب میں آنے والوں کی تعداد 100، 150، 200 ہے۔ ہم ایک بڑی تعداد دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ مکتب میں 200 بچے پڑھ رہے ہیں، نہیں، اس بستی کے اندر اسکول جانے کی عمر کے طلبہ کی تعداد 600 ہے اور ہمارے پاس آ رہے ہیں 200 بچے، 2/3 بچے ابھی غیر حاضر ہیں۔ سب سے پہلی فکر اس بات کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری بستی کا ہر اسکول گوئنگ ایج کا بچہ، اسکول جانے کی عمر کا ہر بچہ لازمی طور پر مکتب میں پہنچے، اس بات کی فکر۔
ہمارا ہر بچہ روزانہ مکتب آئے. بہت چھوٹی سی وجہ سے مکتب سے غیر حاضری عام بات ہے، بالکل عام بات ہے. گھر میں کوئی مہمان آ گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی شادی آ گئی، اسکول کے ایگزام آ گئے، ٹیوشن والی میڈم نے صبح اور بلا لیا، شام میں اور بلا لیا، ذرا کوئی چھوٹی سی وجہ پیش آئی، سردی زیادہ ہو گئی، گرمی زیادہ ہو گئی، پانی زیادہ گر گیا، کھیت میں پانی چل رہا ہے، فصل کٹ رہی ہے، سویابین بیننے جانا ہے، کوئی بھی چھوٹی بڑی وجہ ایسی ہمارے لیے بہت آسانی کے ساتھ ہم مکتب میں بچوں کو جانے سے روک دیتے ہیں. اس غلطی کو ختم کرنا ہے، اس کمی کمزوری کو ختم کرنا ہے. ہر بچہ مکتب آئے، روزانہ مکتب آئے. مکتب میں جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو سیکھنے کے لیے، اس کے ریویژن کے لیے، اس کے دہرانے کے لیے بچہ روزانہ گھر پر جگہ اور وقت طے کر کر پڑھنے کے لیے بھیجے، پڑھنے کے لیے بیٹھے. یہ لازمی ضروری ہے ہر تعلیم کے لیے. جتنی باتیں مکتب میں بچوں کو سکھلائی جا رہی ہیں ان تمام باتوں پر بچوں کا عمل کرانا والدین کی، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے. میں نے عرض کیا شروع میں، اصل تعلیم و تربیت کی ذمہ داری والدین کی ہے، مکتب اس کا ایک اہم حصہ ہے. تو جو ایک بچے نے پانی کی سنتیں، پانی پینے کی سنتیں یہاں سیکھ لی ہے، کھانا کھانے کی سنتیں یہاں سیکھ لی ہے، سو کر اٹھنے کی دعائیں، سونے کی دعائیں اس نے یہاں سیکھ لی ہے، لیکن وہ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس پر یہ ذمہ داری والدین کی ہے. استاد نہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ اس کی ذمہ داری ہے. استاد یہ نہیں کر سکتا کہ ہر بچے کے سر پر سوار ہو کہ کھانا کھاتے وقت وہ دعا پڑھ رہا ہے یا نہیں، سوتے وقت وہ دعا پڑھ رہا ہے یا نہیں، گھر سے نکلتے وقت وہ دعا پڑھ رہا ہے یا نہیں. یہ استاد کے بس کا نہیں ہے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ جو بچے جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں اسے عمل میں لے کر اس پر عمل کرانا والدین کی ذمہ داری ہے. اور یہ کب آسان ہوتا ہے؟ جب والدین خود اس پر عمل کریں، تب یہ کام آسان ہوتا ہے. تو جو کچھ بھی مکتب میں پڑھایا جا رہا ہے اس پر عمل کرانا اور اس بات کی فکر کرنا کہ ہمارے مکتب، ہماری بستی کی ایک بڑی تعداد اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے آگے بڑی درسگاہوں میں، بڑی تعلیم گاہوں میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے صوبے میں اور صوبے کے باہر ملک بھر میں مختلف دینی ادارے، دینی درسگاہیں ہیں. تو ہمارے معاشرے کے جو ذہین طلبہ ہیں، جو سلیم الطبع طلبہ ہیں، ہمارے جو بہترین دماغ ہیں، یہ بہترین دماغ مدارس کا رخ کریں. ہمارے بہترین دماغ اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلیں. یاد رکھیں، معاشرے کی اصلاح کی جو کوششیں ہم کر رہے ہیں، یہ اس میں کامیابی ملنے کا ایک بڑا ذریعہ یہ ہوگا کہ ہمارے علاقے کے اندر علماء کی کثرت ہو، حفاظ کی کثرت ہو. ایک گھرانہ ہے بہت لمبے وقت سے مختلف غلط رسوم و رواج کے اندر ملوث ہے، مختلف غلط رسوم و رواج کے اندر وہ گھرانہ پھنسا ہوا ہے. بہت سمجھائش کی کوششیں ہوئی، فہمائش کی کوششیں ہوئی، لیکن نتیجہ نہیں نکلا. اس گھرانے میں اگر ایک بچہ عالم ہو جائے، اس گھرانے کے اندر ایک بچہ اگر صحیح علم مکمل حاصل کر آ جائے، تو اس گھرانے میں تمام غیر شرعی رسوم و رواج کا خاتمہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب علماء کی کثرت ہوتی ہے تو پھر علاقوں میں اصلاح کی کوششیں آسان ہو جاتی ہے. اسی طرح جو معتبر، محتاط بچیوں کی دینی درسگاہیں ہیں، وہاں پر اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنی بچیوں کو بھیجنا یہ بھی اس وقت کی ذمہ داری ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچیوں کی ایسی تعداد بھی جو بلوغ کے قریب پہنچ چکی ہے، وہ بھی ہمارے مکتب میں پڑھنے کے لیے آ رہی ہے، وہ بھی ہمارے اس پروگرام کے اندر اپنا پروگرام پیش کر رہی ہے. ان بچیوں کے لیے ضرورت ہے معلمات کی، ان بچیوں کے لیے ضرورت ہے عالمات کی، کہ عالمات رکھی جائیں، عالمات متعین کی جائیں، معلمات متعین کی جائیں. اور ہماری جو بچی 10 سال سے اوپر کی ہو جائے، 10-11 سال سے اوپر کی جو بچی ہو جائے، اس بچی کو مرد معلم نہ پڑھائے، اسے معلمہ پڑھائے. لیکن یہ کب ہوگا؟ آج ہم اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے نکالیں گے تو کل ہمیں معلمات، بہترین معلمات ملیں گی، کل ہمیں بہترین عالمات ملیں گی. آج ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے نکالیں گے تو کل ہمیں بہترین عالم، بہترین قاری، بہترین مفتی ملیں گے. ساتھ ہی ساتھ اس وقت میں یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ایک ضرورت کی چیز ہے، یہ بھی ایک ضرورت کی چیز ہے کہ ہمارے علاقے میں جو بچے اسکولی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی بھی نگہبانی، ان اسکولی تعلیم حاصل کرنے والے بچے بچیوں کی نگرانی، ان کی رہبری، ان کی نگہبانی، اس کی کوشش ضروری ہے. تعلیم یافتہ افراد کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے علاقے میں اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہونے والے بچوں کا ریشو ختم ہو جائے.
بچوں کا اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہونا بند ہو جائے، بچوں کی صحیح وقت میں کیریئر کی گائیڈنس مل جائے، انہیں بتا دیا جائے صحیح وقت میں کہ آپ اسی وقت اپنی زندگی کا رخ طے کر لیں، آپ کو کیا تعلیم حاصل کرنا ہے، کیوں حاصل کرنا ہے اور کیسے حاصل کرنا ہے۔ صحیح وقت پر بچوں کی اگر رہبری ہو جائے تو کل ہمیں بہترین افراد، بہترین ڈاکٹر، بہترین انجینئرز، بہترین وکلاء ہمیں مل سکتے ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ اس وقت میں یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی، ہمارے ساتھیوں کی، ہماری بستی والوں کی اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے زیادہ دنیاوی تعلیم دلانے کی فکر میں لگی ہوئی ہے۔ اس کے لیے چاہے کھیت بیچنا پڑے، چاہے زیور بیچنا پڑے، جو کرنا پڑے اس کے لیے کر گزرتے ہیں۔ لیکن کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کی صحیح وقت پر رہبری نہ ہو سکنے کی وجہ سے، ان کو صحیح رہبری نہ ملنے کی وجہ سے وہ اعلیٰ تعلیم کے اندر اس میدان میں کام نہیں کر پاتے یا اس طرح کام نہیں کر پاتے جس طرح کام کرنا چاہیے، اور جو صلاحیت ان کے اندر ہے اس میدان کی تعلیم وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے اپنے معاشرے کو علمی لحاظ سے بلند کرنا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی اعتبار سے علمی لحاظ سے اس وقت ممتاز کیا ہے، جو علماء ہیں، جو حفاظ ہیں، جو قراء ہیں، جو مدارس سے جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح جو ڈاکٹرز ہیں، جو انجینئرز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، جو ماسٹر ہیں، جو دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ علماء کے ساتھ مل کر، دیندار طبقے کے ساتھ مل کر اپنی بستی کے دینی علم حاصل کرنے، اپنی بستی میں ہر بچے کے دینی علم حاصل کرنے کو یقینی بنائیں، اور اپنی بستی میں جو بچے اسکولی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو بچیاں اسکولی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ان کی اس میدان میں صحیح تربیت، اس میدان میں صحیح رہبری، اس میدان میں صحیح رہنمائی کی فکر کریں۔ قابل تکریم ساتھیوں، قابل احترام ساتھیوں، والدین کی یہ ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت، اولاد کی صحیح تعلیم، اولاد کی تربیت، اور اگر ہم نے اس محاذ سے، ہم نے اس مورچے سے فکر نہ کی، اس بارے میں فکر و کوشش نہ کی، تو پھر دونوں جہان کا خسارہ ہے۔ اولاد سے ماں باپ کو جو امیدیں ہوتی ہیں، دو امیدیں خاص طور سے اولاد کو ماں باپ سے ہوتی ہے۔ ایک امید اولاد سے یہ ہوتی ہے دنیا کے اندر کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، ماں کو امید ہوتی ہے کہ جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی، ہاتھ پاؤں کام کرنا بند کر دیں گے، بصارت کمزور ہو جائے گی، ایسے وقت میں میری اولاد میرا سہارا بنے گی۔ ماں باپ کو اپنی اولاد سے یہ امید ہوتی ہے۔ اور دوسری امید یہ ہوتی ہے کہ جب میری آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، جب مجھے یہ قبر میں چھوڑ آئیں گے، تو اس وقت میں میری اولاد میرے لیے دعائے مغفرت کرے گی، میری اولاد میرے لیے ایصال ثواب کرے گی، میری اولاد میرے لیے نیک عمل کر کے ثواب پہنچانے کی فکر کرے گی، کوشش کرے گی۔ قابل احترام ساتھیوں، یاد رکھیں، اگر ہم نے اپنے اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر نہ کی تو نہ وہ اس جہان میں ہمارے کام آئیں گی، نہ اس جہان میں ہمارے کام آئیں گی۔ اگر ہم نے ان کی تعلیم و تربیت کی فکر نہ کی، ہم نے ان کو ہمیشہ پوری زندگی صرف پیسے کی قیمت بتلائی، یہ بتلایا کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لینا ہی کامیابی ہے، یہ بتلایا کہ دولت زیادہ سے زیادہ سمیٹ لینا ہی کامیابی ہے، یہ بتلایا کہ مال آنا چاہیے، کسی بھی راستے سے آئے، کسی بھی طریقے سے آئے۔ ہم نے ہر وقت ان کو دولت کی فضیلت، روپیے پیسے کی اہمیت ان کو بتلائی، سمجھائی اور عملاً کر کر دکھلائی۔ تو جب آپ کے بڑھاپے کا دور آئے گا، جب آپ کا وہ وقت آئے گا جب آپ ان کی ضرورت محسوس کریں گے، تب بھی اسی کا حساب لگاتے رہ جائے گی، تب بھی یہ اولادیں دولت ہی کا حساب لگاتے رہ جائیں گی اور آپ کے کام نہیں آئیں گی، دولت ہی کا حساب لگاتے رہ جائیں گی اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنیں گی۔ اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو جو اولاد آپ کی زندگی میں آپ کے کہنے سے نمازیں ادا نہیں کرتی، جو اولاد آپ کے کہنے سے آپ کی زندگی میں صبح فجر کے لیے نہیں اٹھتی، جو اولاد آپ کے کہنے سے آپ کی زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتی، آپ کے مر جانے کے بعد، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا امید ہے کہ آپ کو کچھ پڑھ کے بخشیں گے؟ کیا امید ہے کہ آپ کے اپنے مال سے آپ کو ثواب پہنچانے کے لیے کچھ خرچ کریں گے؟ کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے خود اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، والد کا انتقال ہو گیا، مدرسے کے بچے بلا لیے، مکتب کے بچے بلا لیے، اندر بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اور باہر جس کے باپ کا انتقال ہوا باہر بیٹھ کر موبائل چلا رہا ہے۔
جس کے والد کا انتقال ہوا باہر بیٹھ کر میچ دیکھ رہا ہے کہ آج میچ ہے، آج میچ ہے، مس نہیں ہونا چاہیے، اس کے والد کے ایصال ثواب کے لیے مدرسے والوں کو بلا رکھا ہے اور خود باہر بیٹھ کر موبائل چلا رہا ہے۔ جس کا باپ کے انتقال کے دوسرے دن یہ حال ہے، اس سے کیا امید آپ کر سکتے ہیں کہ زندگی میں کبھی یہ کوئی نیک عمل کر کے، کبھی کچھ مال خرچ کر کے اپنے باپ کو ثواب پہنچانے کی فکر کرے گا، کوشش کرے گا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں، یہ ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں بھی اگر اپنی اولاد کا سکھ اٹھانا ہے اور اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے نامہ اعمال میں اپنی اولاد کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرنا ہے، تو اس کے لیے ابھی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت اور ان کو دینی تعلیم دینے کی فکر کرنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم اپنی اولاد کی کپڑوں کی فکر کریں، علاج کی فکر کریں، اسکولی تعلیم کی فکر کریں، وہیں پر ان کی دین تعلیم و تربیت کی بھی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی ذمہ داری بہت اہم رکھی ہے۔ جانوروں کے اندر بھی اپنی اولاد کے تئیں خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، جانوروں کے اندر بھی جذبہ ہوتا ہے۔ جو بکری ہوتی ہے، جب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو ہر ایک سے لڑ جاتی ہے۔ جب مرغی کے بچے نکل آتے ہیں انڈوں سے تو بلی سے لڑ جاتی ہے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، لیکن جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر انہیں چھوڑ دیتی ہے۔ جانوروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک بچے بڑے نہیں ہو جائیں تب تک کہ وہ ان کی فکر کرتے ہیں۔ عام انسانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کی پوری زندگی کی فکر کرتا ہے، انسان اپنی اولاد کی زندگی کی فکر کرتا ہے کہ میری کوشش یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اولاد کی 2 دکان کر جاؤں، کھیت کر جاؤں، مکان کر جاؤں، تاکہ یہ پوری زندگی سکھ سے رہے، تاکہ یہ پوری زندگی اچھی سے رہے۔ لیکن بندہ مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف اس دنیا کے اندر اپنی اولاد کی بہتری کی فکر کرے، بلکہ وہ اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی زندگی کے ساتھ ساتھ زندگی کے بعد والی زندگی کی بھی فکر کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ اور جہنم کی آگ کا فیصلہ اس سے بچنے یا اس میں ملوث ہونے، اس میں بچنے یا اس کی تپش کو برداشت کرنے کا فیصلہ کب ہوگا؟ موت کے بعد ہوگا۔ تو جس طرح انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بات کی فکر کرے کہ میری زندگی میں میری اولاد کیا کر رہی ہے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، اسی طرح یہ فکر کرنا بھی ضروری ہے کہ جب کل کو میری اولاد بھی مر جائے گی، کل کو جب یہ بھی قبر میں پہنچ جائیں گے، کل کو جب یہ بھی اپنا نامہ اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، تب ان کا کیا ہوگا، یہ فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح یہ فکر کرتے ہیں کہ میری اولاد کی شادی ہو جائے گی، بیوی بچے آ جائیں گے، تب کیا کمائے گا، کھائے گا، کیسے رہے گا، اس کے لیے کمرہ بنا دوں، اس کے لیے مکان بنا دوں، اس کے لیے کھیت کر دوں، اس کے لیے دکان کر دوں، تاکہ اس کی زندگی سکھ چین سے گزرے۔ اس طرح دنیا کے مکان کو درست کرنے کی فکر والدین کی ذمہ داری ہے، والدین کو کرنا چاہیے، والدین کرتے ہیں۔ اسی طرح قبر کے مکان کی فکر کرنا بھی ضروری ہے، آخرت کے مکان کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، اس فکر کے ساتھ ساتھ یہ فکر بھی ضروری ہے کہ جب میری اولاد خود مر جائے گی اس کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ اس تعلیم و تربیت کے نظام میں یہ مکاتب بڑے معاون ہیں۔ یہ مکاتب اس تعلیم و تربیت کے نظام کا ایک اہم پڑاؤ ہے۔ اس میں اپنی اولاد کو بھیجیں، اس میں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ اور مکتب کے تعلق سے بس چند باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کروں گا کہ اس بات کی فکر کریں کہ ہر بچہ مکتب آئے۔ ہمارے پاس مکتب میں جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں ان کا طریقہ تعلیم، ان کا طریقہ تدریس، وہ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں، کیا نہیں پڑھا رہے ہیں، یہ ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، نہ ہم اسے سمجھ سکتے۔ لیکن یہ ضرور ہم سمجھ سکتے ہیں مکتب میں پہنچ کر کہ ہمارے مکتب کی ضروریات پوری ہو رہی ہے یا نہیں پوری ہو رہی ہے۔ اس بات کی فکر کریں کہ جہاں پر ہمارے بچے مکتب پڑھ رہے ہیں وہاں بیٹھنے کا مناسب انتظام ہے یا نہیں، پانی کا مناسب انتظام ہے یا نہیں، استنجا خانے صاف ستھرے بچوں اور بچیوں کے لیے مناسب ہے یا نہیں، روشنی کا انتظام ہے یا نہیں، بجلی چلی جائے تو کیا نظم ہے، اگر بارش ہو جائے تو کیا نظم ہے، سخت سردی میں بچوں کے مکتب کے پڑھنے کا کیا نظم ہے، اگر گرمی کا سخت موسم ہے تب ان کے لیے کیا نظم ہے کہ بچہ 1-1.5-2 گھنٹے مکتب کا جتنا وقت ہے پورے اطمینان کے ساتھ میں مکتب میں بیٹھ سکے۔ اس کے انتظامات ہم میں سے ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ تو اس بات کی فکر کرنا جہاں ہمارا مکتب لگتا ہے وہ سرو سویدھا یکت ہو، تمام سہولتیں وہاں پر بچوں کی تعلیم کے لیے بہم ہوں، تمام بچوں کے پاس کتابیں ہیں یا نہیں،
तमाम बच्चे ड्रेस पहन कर आ रहे हैं या नहीं, उनके पास बस्ता है या नहीं, ऐसी चीज है जिसे एक नावाकिफ से नावाकिफ आदमी भी इसे देख सकता है, इसे समझ सकता है, इसकी फिक्र करना। हमारे मकतब से अगर बच्चों की गैर हाजिर हो रही है, अब मुअल्लिम बच्चों को पढ़ाए या आपके बच्चों को लेने के लिए घर घर जाए, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो ये करने लगेगा तो इधर जो बच्चे पढ़ने के लिए आए उनकी पढ़ाई मुतासर होगी। तो जो बच्चे गैर हाजिर हैं उनकी लिस्ट, उनकी फहरिस्त लेकर उनके वालिदैन से मुलाकात करना, अगर उन्हें कोई तकलीफ या शिकायत है तो उनकी तकलीफ या शिकायत दूर करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हम में से हर शख्स कर सकता है। हमारे पास माशाअल्लाह तलबा की एक बड़ी तादाद है, जितनी तादाद तलबा की है उसके लिहाज से मुअल्लिम का नज्म करना ये जरूरी है। ये मदारिस वाले हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है, मदरसों में जहाँ 24 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर एक क्लास के अंदर 30 बच्चे, 40 बच्चे, 25 बच्चे इस तरह रखे जाते हैं। हिफ्ज की जमात हो तो और भी कम बच्चे, 15 से 20 बच्चे, 21 बच्चे रखे जाते हैं। जहां पर तालिबे इल्म 24 घंटे उनके पास में मौजूद है, वहां पर ये हाल है कि एक मुअल्लिम के जिम्मे 20-30 बच्चे रखे जाते हैं, और यहाँ घंटे 1.5 घंटे के लिए बच्चे पढ़ने के वास्ते आ रहे हैं, और एक मुअल्लिम के जिम्मे 40 बच्चे, 50 बच्चे, वो 1.5 घंटे में क्या नतीजा देगा। इस बात की फिक्र करना, जितनी तलबा की तादाद है उतने मुअल्लिम उसके लिहाज से हमारे पास हो। मुअल्लिम, उतने मुअल्लिम का हम नज्म करें, उनकी तनख्वाहों का नज्म करें, उनकी जरूरियात को पूरा करें कि तलबा की तादाद के लिहाज से मुअल्लिम। हमारे पास जो पढ़ाने वाले मुअल्लिम हैं उनकी खुद की तरीक़े तालीम के ताल्लुक से तरबियत की फिक्र करें। इस बात की फिक्र होना चाहिए कि हमारे पास पढ़ाने वाले किसी बड़े तालीमी इदारे में कम से कम साल में एक मरतबा हाजिर हों, वहां पहुंचकर तरीक़े तालीम को सीखें, बच्चों के पढ़ाने के तरीके को सीखें और उसके मुताबिक बेहतर तरीके पर तालीम दें। कोशिश ये करें कि हमारा मकतब किसी बड़े तालीमी इदारे या किसी बड़े आलिम या किसी मकतब के निगरान से जुड़ा हुआ हो, ताकि तलबा की रहबरी, असातिज़ा की रहबरी, निज़ाम और कारकर्दगी की बेहतरी हो, बेहतर तरीके पर सारी चीजें अंजाम पाएं। जब कोई निगरानी का निज़ाम होता है तब चीजें बेहतर तरीके पर अंजाम पाती हैं। इसकी फिक्र करना, इसका ख्याल रखना, इसका लिहाज रखना, ये भी हमारी मकातिब की तरक्की के लिए, मकातिब की बेहतरी के लिए इंतहाई जरूरी है। इस बात की फिक्र करना कि हमारा मकतब का जो निज़ाम है वो कहीं से जुड़ा रहे, ताकि निगरानी रहे और निगरानी के जरिए बेहतर काम, बेहतर तालीम हो, बेहतर तरबियत हो। इसलिए, और साथ ही साथ एक आखिरी बात, माशाअल्लाह बहुत अच्छा जलसा आप हजरात ने सजाया है, बहुत कीमती जलसा, बहुत उम्दा जलसा आप हजरात ने सजाया है। बड़ी दूर दूर से उलमाए किराम तशरीफ लाए। ऐसे इजलास हमारे इलाकों के अंदर रौनक का जरिया बनते हैं। ऐसे इजलास के जरिए बहुत से दीनी मनाफे और दीनी फवाइद इसके जरिए हासिल होते हैं। ऐसे इजलास भी साल 2 साल 3 साल के अंदर हो जाया करे और होने चाहिए, या काबिरीन तशरीफ लाए। लेकिन अपने मकतब के छोटे छोटे प्रोग्राम, ऐसे छोटे प्रोग्राम जिसे आप सिर्फ मस्जिद में कर लें, ऐसे छोटे प्रोग्राम सिर्फ एक जगह खवातीन को पर्दे में बिठाकर उनको बात समझा दी जा सके, एक जगह मस्जिद के अंदर मर्द जमा हो जाएं, कहीं पर्दे में औरतें जमा हो जाएं, ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम जिसे आप बार बार कर सकें, जो बहुत कम खर्च के अंदर अंजाम पा जाएं, ऐसे होते रहना चाहिए, ताकि आपके बच्चों का हौसला बढ़े, ताकि असातिज़ा वालिदैन से क्या उम्मीदें करते हैं, या वालिदैन से उनको क्या तवक्कुआत हैं, या वालिदैन से उनको क्या शिकायतें हैं, वो वालिदैन के सामने रख सके, वालिदैन के सामने असातिज़ा रख सके। इतने बड़े जलसे में तो सारी बातें नहीं आ सकेंगी, इसलिए छोटे इजलास वक्तन फवक्तन, मौके मौके से होते रहें। ईद उल अज़हा का मौका आया, चश्माही का इम्तिहान हो गया, सालाना का इम्तिहान हो गया, और कोई किसी का कुरान मजीद मुकम्मल हो गया, जो भी मौका पेश आते रहे उस मौके से इजलास छोटे छोटे होते रहें, ताकि मकतब से हमारे बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन भी जुड़े रहें। मकतब वाले उनसे क्या तवक्कुआत रखते हैं, क्या चीज चाहते हैं, उनके सामने आता रहे। अल्लाह ताला इस मकतब के प्रोग्राम को बेइंतहा कबूल फरमाए, इसे अपने पूरे इलाके के लिए खैर और हिदायत और नफ़ा और उलूम के फैलने का जरिया बनाए। हम सबको अपने अहकाम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह, बहुत